مراد مقرر انقلاب باعث لاجواب حضرت علامہ مفتی ابو یوسف محمد صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ جن کے خطاب نایاب سے ہمیں اور آپ کو فیضیات ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ میں حضرت کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے انداز میں اپنی زبان فیض ترجمان سے اپنے نورانی و ایمانی و حقانی بیان سے ہمارے اور سامعین کے قلوب اظہار کو روشن و منور کریں گے۔ اسی خطابت پر حضرت کلمہ فرما ہے، آئیے حضرت کا استقبال کیا جائے پوری شانداری کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر۔ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، پیچھے بھی ہے آگے بھی ہے۔ آج شب معراج کا موقع ہے، شب اسرا ہے۔ الحمدللہ ایسی مبارک مسعود رات میں ہمیں اور آپ کو اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، اپنے انداز میں غلامی کا ثبوت دینا ہے، تو اپنی آواز کو بلند کرے، اپنے مہمان کا استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت، جشن معراج النبی حضرت علامہ مفتی ابو یوسف محمد صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابھی حضرت کی جو تقریر ہوگی، یہ عقیدہ ہے، یہ امید ہے، یہ بھروسہ ہے، یہ ابھی حضرت کی جو تقریر ہوگی قرآن پاک کی تفسیر ہوگی۔ ابھی حضرت کی جو تقریر ہوگی قرآن پاک کی تفسیر ہوگی، اور عدو مصطفیٰ کے حق میں پیغام عمر فاروق کی شمشیر ہوگی۔ نہیں کھڑے ہو کے بیٹھے بیٹھے سو گئے، تب تھکے تھکائے آئے ہیں۔ منبر نور پر جلوہ افروز علماء کرام، محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد رحمت للعالمین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، وعلی اصحابہ نجوم الاہتداء والدین۔ اما بعد، وأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلی المسجد الأقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کے آقا احمد مختار سید کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔
रफ़ीकान गिरामी, आज की ये मुक़द्दस शब उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी रहमत भरी है। रज़ा इस्लामिक मिशन की जानिब से हर साल इस शब की महफिल मुनक़्क़िद की जाती है और इसका एहतमाम भी किया जाता है। अभी मुझसे पेशतर नहायत ही फसीह व बलीग और जामे खिताब आपने मेराज शरीफ के उन्वान पर समाअत किया। आज की वो शब है जिसमें रब्बे ज़ुल जलाल ने हम गुनाहगारों पर एहसान फरमाते हुए अपनी बारगाह से करीब होने का इनाम अता फरमाया। वो अजीम इनाम जिसको मोमिन की मेराज भी कहा जाता है, अल्लाह की इबादत में सबसे अफजल तरीन इबादत जिसको नमाज से ताबीर किया जाता है, वो आज ही की शब हम गुनाहगार उम्मतियों को इनायत की गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सबसे मुकर्रम और सबसे ज़्यादा महबूब रसूल हैं। अल्लाह ने अपने बरगुज़ीदा रसूलों को बहुत ऐसे मोजज़ात अता फरमाए जो उनकी हक़्क़ानियत और सदाकत के लिए और लोगों की रहनुमाई के लिए, अल्लाह की बारगाह से लोगों को जोड़ने के लिए वो अजीम इनामात अल्लाह ने अपने महबूब रसूलों को अता फरमाया। मोजज़ात में कुछ ऐसे मोजज़ात भी अता किए गए कि उस रसूल के उम्मती उस फन में सबसे ज़्यादा महारत रखा करते थे और उससे ये बताना मकसूद था कि मेरा जो रसूल ये मोजज़ा दिखा रहा है, ये इंसान के हाथों की सफाई नहीं है, ये कोई अपनी मेहनत और कसब से हासिल नहीं कर सकता है, ये ख़ास इनाम इलाही है जो अल्लाह अपने महबूब रसूलों को अता फरमाता है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को देखा जाता है, मिस्र की सरजमीन में जब आप भेजे गए तो मिस्र के हर बच्चे की फितरत में ये था कि वो जादू और सहर में कमाल रखा करता था। उनके लिए जादू दिखाना कोई बड़ी बात नहीं थी, हर एक उसमें अपने से नीचे वाले अपने से अपना सानी नहीं रखा करता था। अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को असा का वो मोजज़ा अता फरमाया कि पूरी कौम ने ये समझ लिया कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना असाए मुबारक जो ज़मीन पर फेंक रहे हैं, ये किसी जादू का जोर नहीं है, बल्कि ये वो खुद ताकत है जिसको अल्लाह ने इन्हें अता किया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने को जब हम देखते हैं, उस वक्त तिब का बोलबाला था, ला इलाज बीमारियों को हकीम अपनी तबाबत से अपने नुस्खों से
اسے شفا دیا کرتے تھے اور اس کو درست کر دیا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مادر ذات اندھوں کے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اس کی روشنی واپس آ جایا کرتی تھی۔ کسی طب کے نسخے میں ایسا نسخہ نہیں تھا جو مادر ذات اندھوں کی آنکھوں کی بینائی واپس کر دے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے تو عرب کی دنیا اپنی فصاحت و بلاغت پہ نازا تھی۔ وہ اپنی زبان دانی کے سامنے پوری دنیا کو عجم گنگے سے تعبیر کیا کرتی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبان، جن کے منہ میں زبان نہیں ہے اور ہم سے کلام کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے ایک وہ عظیم معجزہ عطا فرمایا جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ اس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے بڑے بڑے فصحائے عرب گونگے نظر آنے لگے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یہ وہ عظیم معجزہ تھا جو قیامت تک قائم رہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی میرے آقا کو بہت سارے معجزات عطا کیے گئے، لیکن ان بہت سارے معجزات میں دو ایسے عظیم معجزہ ہیں جن کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ایک تو قرآن مجید ہے اور ایک معراج شریف ہے۔ یہ وہ عظیم معجزہ ہے جو اپنے اندر بے شمار معجزات کو چھپائے ہوئے ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے سارے معجزات کو دکھایا ہے، لیکن یہ واحد ایک ایسا معجزہ ہے جس کو سب سے چھپا لیا گیا ہے اور اسے صرف سنایا گیا ہے۔ اسے کسی کو دکھایا نہیں گیا ہے، سب سے چھپا لیا گیا۔ یہ وہ عظیم معجزہ ہے کہ انسانی عقل حیران و پریشان ہے کہ کیا کوئی رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کر سکتا ہے، جبکہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی مسافت 40 دنوں کی تھی۔ اس 40 دن کی مسافت کو کیا کوئی رات کے مختصر سے حصے میں بھی کر سکتا ہے؟ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، مقصود اصلی معراج کا جو تھا وہ مسجد اقصی تک اپنے محبوب کو پہنچانا نہیں تھا، نہ مسجد اقصی سے آسمان اول پہ پہنچانا تھا، نہ سدرۃ المنتہا تک پہنچانا تھا، بلکہ مقصود اصلی تھا اپنی بارگاہ میں بلانا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ اپنی بارگاہ میں بلا لیتا۔ کیا اس کی قدرت کو کوئی چیز روک سکتی ہے؟ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے سفر کی پہلی منزل کو مسجد اقصی کو قرار دیا۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بے شمار حکمتیں ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت جب صبح کے وقت مسجد حرام میں اپنے رات کے واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں تو اعتراضات کی بوچھار ہو گئی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ معراج روحانی تھی، جسمانی نہیں۔ اگر جسمانی ہوتی تو ابو جہل کو اعتراض کس بات کا تھا؟ اعتراض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ عرب کے مشرکین کو یہ اعتراض تھا کہ کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصی جسمانی طور پر جا ہی نہیں سکتا، کہ رات کے مختصر سے حصے میں اتنا لمبا سفر کر جائے، آسمانوں پہ چلا جائے، سدرۃ المنتہا کو جائے اور وہاں سے لامکاں کی سیر کر آئے۔ یہ انسانی عقل سے ماورا ہے۔ اگر یہ روحانی ہوتی
یہ سفر روحانی ہوتا تو ابو جہل کہتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ کی کیا خصوصیت ہے؟ وہ تو میں بھی دماغ سے سوچ سوچ کے کہاں کہاں اڑا کرتا ہوں، کوئی کہیں بھی جا سکتا ہے، کوئی کسی پہ پابندی نہیں ہے، لیکن آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اپنے جسم و جسمانیات کے ساتھ مسجد اقصیٰ کو گیا ہوں، تو ہمیں اس پر اعتراض ہے کہ 40 دن کے سفر کو کوئی رات کے مختصر سے حصے میں کیسے طے کر سکتا ہے؟ اسی لیے ابو جہل پوچھتا ہے اے محمد یہ بتاؤ مسجد اقصیٰ میں کتنے دروازے ہیں؟ یہ اعتراض کیوں کر رہا ہے؟ یہ اس لیے اعتراض کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مسجد اقصیٰ تشریف نہیں لے گئے ہیں، اسی وجہ سے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے سفر کی پہلی منزل مسجد اقصیٰ کو قرار دیا ہے تاکہ کفار مکہ یہ جان لے کہ جس محبوب کے بارے میں تم یہ جانتے ہو کہ یہ کبھی مکے سے مسجد اقصیٰ نہیں گئے ہیں، اب تم جب پوچھو گے کہ مسجد اقصیٰ کی نشانیاں کیا ہے تو میرے محبوب بتائیں گے۔ جب تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ جو یہ نشانیاں بتا رہے ہیں یہ وہی نشانی ہے جس کا ہم نے مشاہدہ کیا، اور جب تم اس نشانیوں کو جھٹلا نہیں پاؤ گے تو جب سفر کے ایک حصے کو مانو گے تو آنے والے حصے کو تمہیں خود بخود ماننا پڑے گا، اس کے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے پہلی منزل مسجد اقصیٰ کو قرار دیا۔ پوچھتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے مسجد اقصیٰ میں کتنے دروازے ہیں، مسجد اقصیٰ میں کتنی کھڑکیاں ہیں، مسجد اقصیٰ میں کتنے پلر ہیں، ایک پلر سے دوسرے پلر کے درمیان کی دوریاں کتنی ہیں؟ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا کوئی دوست تاج محل دیکھنے کے لیے گیا ہو اور وہ آنے کے بعد آپ سے کہے بھائی میں تاج محل دیکھ کر آیا ہوں، تو آپ اگر پوچھنے لگے یہ بتاؤ کہ تاج محل کی کرسی کتنے فٹ پر ہے، تاج محل میں کتنے ستون ہیں، تاج محل میں کتنے دروازے ہیں، تاج محل میں کتنی کھڑکیاں ہیں، تو آپ فوراً اس سے کہیں گے تم بیوقوف ہو، میں تاج محل کی کھڑکیاں گننے نہیں گیا تھا، میں تاج محل کی کرسی ناپنے نہیں گیا تھا، بلکہ میں اس کے حسن و جمال کے مشاہدے کے لیے گیا تھا۔ میرے آقا چاہتے تو ابو جہل کو یہ جواب دے دیتے، لیکن ابو جہل جانتا تھا کہ نبی اگر ہیں یہ تو نبی کے لیے اس کے ستونوں کا گننا ضروری نہیں ہے، نبی ہیں تو نبی کے لیے انچی ٹیپ لے کر کے ناپنا ضروری نہیں ہے، نبی ہیں تو اس کے در و دیوار کو گننا ضروری نہیں ہے، یہ سب کچھ ویسے ہی بتائیں گے جیسے مسجد اقصیٰ موجود ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو جہل سوال کرتا رہا، اللہ نے میری نگاہوں کے سامنے مسجد اقصیٰ کو کر دیا، ابو جہل پوچھتا جاتا اور میں اس کے سوالوں کے جواب دیتا جاتا تھا، اس طرح سے ابو جہل بالکل لاجواب ہو کے چلا گیا۔ اب ذرا سوچئے عرب والوں کو اعتراض کیوں تھا؟ اسی لیے تو کہ جسم کے ساتھ جانے کا دعویٰ تھا، اگر جسم کے ساتھ جانے کا دعویٰ نہیں ہوتا تو پھر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا گیا، اس جمع کرنے کی حکمت کیا ہے؟ وہ وقت یاد کرو جب میرے رب ذوالجلال نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرما کر ان سے ایک عہد و پیمان لیا تھا۔ جب آپ حضرات کی زندگی میں میرے یہ برگزیدہ رسول تشریف لے آئے تو آپ سب لوگ کو ان پر ایمان لانا پڑے گا اور ان کی مدد و نصرت کرنی ہوگی، لیکن میرے آقا کی شان
اللہ نے بہت اونچی رکھی سبحان اللہ، بے شک اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر آویزہ فرمایا، لیکن جو ایک عہد و پیمان کیا تھا اس کا کچھ جلوہ اس دنیا میں بھی تو نظر آنا چاہیے تھا، بے شک کیونکہ سارے انبیاء کرام اپنی ظاہری حیات طیبہ سے تشریف لے گئے، تب کہیں جا کر میرے آقا کی جلوہ افروزی ہوئی، میرے آقا تشریف لائے، تو اس عہد و پیمان کی عکاسی کے لیے رب ذوالجلال نے سارے انبیاء کرام کو مسجد اقصی میں جمع فرمایا۔ سبحان اللہ، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نماز پڑھانے کی گزارش کی، میرے آقا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگے بڑھانے کو کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آج آپ ہی امامت کر سکتے ہیں اور آپ کے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ سارے انبیاء کرام میرے آقا کے اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں، جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت یوں کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس کی ترجمانی کی، جیسے سب کا خدا ایک ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ویسے ہی، ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ سارے انبیاء کرام نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کے لیے گئے۔ آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ براق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ایک قدم یہاں ہے تو دوسری قدم تا حد نگاہ، اتنی تیز سفر، یہ سفر اتنا تیز ہے، تیز رفتاری کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ سفر بالکل میانہ روی سے طے ہو رہا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جب میرے آقا پہلے آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابھی تو سارے انبیاء کرام میرے آقا کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے تھے، نماز ادا کرنے کے بعد میرے آقا کو سب نے رخصت کیا ہے، میرے آقا کے تشریف لے جانے کے بعد سارے انبیاء کرام اپنے اپنے مقام پر جا رہے ہیں اور میرے آقا سے پہلے وہاں جلوہ افروز ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ میرے آقا کی چال اس وقت دولہا کی تھی جیسے باراتی کی چال ہوتی ہے، اور سارے انبیاء کرام استقبال کے لیے اپنے اپنے مقام پر جلوہ افروز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن یہاں ایک اعتراض فلسفیوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ فلسفی یہ کہتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان دو کرہ ہے، دو دنیا ایسی ہے، ایک دنیا آگ کی ہے جس کو کرہ نار کہتے ہیں، وہاں اگر کوئی آدمی پہنچ جائے تو جل کر خاک ہو جائے، اور ایک عالم کرہ زمہریر ہے جس کو برف کی دنیا بولتے ہیں، وہاں کوئی پہنچے تو جم جائے۔ کوئی انسان زمین سے آسمان پر جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو جانے کے لیے کرہ نار اور کرہ زمہریر کو کراس کرنا پڑے گا۔ یہ اعتراض فلسفیوں کا ہے۔ سر سید کا بھی یہ اعتراض ہے، سر سید نے بھی یہی اعتراض کیا، اور شبلی نعمانی بھی یہی اعتراض کر رہا تھا۔ ایک بار میرے جد امجد حضور سیدنا صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے استاد گرامی حضرت علامہ ہدایت اللہ رامپوری علیہ رحمت و رضوان نے شبلی نعمانی کو معراج کے پروگرام میں بلایا۔ بہت بڑا مؤرخ ہے، بڑا جانکار آدمی ہے، اس سال اس کو بلاتے ہیں اور اس سے سنتے ہیں۔ اور آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب تک پروگرام ہوتا تھا اسٹیج کے ایک کونے پر نیچے کھڑے ہو کر دست بستہ کھڑے ہوتے اور چراغ اسٹیج پر جلتے رہتے۔
شبلی نعمانی تقریر کرتے کرتے اسی مقام پر آ گیا، کرۂ نار اور کرۂ زمہریر سے اعتراض کیا اور اس نے کہا کہ عقلاً یہ محال ہے کہ کوئی زمین سے آسمان پر اپنے جسم کے ساتھ چلا جائے، اس لیے یہ معراج روحانی تھی۔ جیسے ہی حضرت علامہ ہدایت اللہ رامپوری علیہ رحمت و رضوان نے یہ سنا ہے، فرماتے ہیں شبلی رک جاؤ، میں تو تجھے بڑا عالم سمجھتا تھا، لیکن تجھ کو تو اتنا بھی نہیں معلوم کہ کسی بھی چیز کو، کسی اپنے اثر کو کسی چیز پر ڈالنے کے لیے وقت چاہیے۔ کوئی بھی چیز اپنا اثر کسی دوسری چیز پر ڈالے، اس کے لیے وقت درکار ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ آگ میں ہاتھ ڈال کے نکال لیتے، نہیں جلتا۔ کبھی آئس کریم فریزر میں ہاتھ ڈال کے نکال لیتے، نہیں جمتا، کیونکہ نہ آگ کو اتنا وقت ملا کہ آپ کے ہاتھ کو جلا سکے، نہ فریزر کو اتنا وقت ملا کہ آپ کے ہاتھ کو جما سکے۔ کسی بھی چیز کو اپنا اثر کسی بھی دوسری چیز پر ڈالنے کے لیے وقت چاہیے۔ اور اس رات میرے آقا کا سفر اتنی تیز رفتاری سے تھا کہ نہ کرۂ نار کو یہ موقع مل سکا کہ وہ آپ کو جلا سکے، نہ کرۂ زمہریر کو یہ موقع مل سکا کہ وہ آپ کو جما سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور صدر الشریعہ، جانشین حضور محدث کبیر حضرت مولانا مفتی ابو یوسف محمد صاحب قبلہ۔ اس کے بعد آپ نے اپنے رومال سے ایک دھاگا نکالا، دھاگا نکالنے کے بعد اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اسٹیج پہ جو چراغ جل رہا تھا اس کے آر پار ایسے کر دیا اور فرمایا، اے شبلی دیکھ لو، جب یہ آگ میرے اس دھاگے رومال کے دھاگے کو نہ جلا سکی تو پھر وہ آگ کرۂ نار ہو یا کرۂ زمہریر ہو پھر میرے آقا پہ مؤثر کیسے ہو سکتا؟ کیونکہ میں نے اس آگ کو اتنا وقت ہی نہیں دیا کہ یہ میرے دھاگے کو جلا سکے۔ تو رب ذوالجلال نے بھی کرۂ نار کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ اس کے محبوب کو چھو سکے، نہ کرۂ زمہریر کو یہ موقع دیا کہ اس کے محبوب کو جما سکے۔ پھر اگر دنیا بھر کے اعتراض ہو جائے معراج پر، ہمیں کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، رب ذوالجلال نے خود ہی جواب دے دیا۔ سورہ اسراء کو اٹھا کے پڑھو، جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کی ابتدا سبحان سے ہے۔ یہ ایک صفت ہے، صفت جو اللہ کی صفت ہے، لفظ سبحان۔ اللہ نے اپنے اسم جلالت سے شروع نہیں کیا اس سورہ کو کہ اللہ الذی، بلکہ اللہ نے اپنی ایک عظیم صفت سبحان سے شروع کیا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، عدم قدرت کو وہاں تک پہنچنے کی قدرت نہیں۔ اے انسان، اپنی قدرت پر اللہ کی قدرت کو نہ توڑ۔ جیسے تم سمجھتے ہو کہ ہم مختصر سے حصے میں نہیں جا سکتے، تو تم سوچتے ہو کہ اللہ کسی کو لے بھی نہیں جا سکتا؟ وہ تمہاری قدرت ہے، لیکن میری قدرت یہ ہے کہ سبحان، میں ہر عیب سے پاک ہوں۔ اب سب اعتراض دھرا کا دھرا رہ گیا اور اس کا جواب بھی ہو گیا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ کیوں لے گئی؟ کسی بھی ہر سفر کا، ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہوتی ہے۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جانے کا مقصد کیا تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا،
تاکہ ہم اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، کل نہیں کچھ۔ جنت کا مشاہدہ کیا، جہنم کا مشاہدہ کیا، معلوم نہیں کیا کیا مشاہدہ کیا۔ وہ جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہوئی، وہاں تک میرے آقا کی رسائی ہوئی۔ جہاں کسی کے قدم ناز نہ پہنچ سکے، وہاں میرے آقا کے قدم ناز پہنچ گئے۔ کیا کیا نشانیاں اللہ کی، اللہ نے اپنی کیا کیا نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر۔ مفسرین کرام نے انہ کی ہا ضمیر مذکر جو ہے، اس کے بارے میں دو قول کیا ہے۔ ایک جماعت اس ضمیر کو رب ذوالجلال کی طرف لوٹاتی ہے، سبحان یعنی اللہ کی ذات، اللہ وہ ہے جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اے لوگو، میں نے اپنے محبوب کو سفر کرایا ہے، اب اس سفر پہ جو تم لوگ چیمگوئیاں کر رہے ہو اسے میں سن بھی رہا ہوں اور اسے دیکھ بھی رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور ایک جماعت نے اس ضمیر کو لوٹایا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کوئی یہ کہے سفر کرایا، چلیے مان لیے سفر کرایا، لیکن کوئی چیز کسی کو دکھانا ہوتا ہے تو اجالے میں دکھاتا ہے، اندھیرے میں نہیں۔ اور 27ویں شب اندھیرے والی شب ہے، یہ تاریک رات ہوتی ہے۔ تو پھر اس سفر میں کیا دیکھا حضور نے؟ سفر دن میں کرتے تو دیکھتے معلوم ہوتا، لیکن رات میں، وہ بھی تاریک رات میں جس میں چاند نمودار بھی نہیں ہوتا ہے کہ چاند کی روشنی میں کچھ دیکھ لے، پھر اس رات میں سفر کرانے کا کیا مقصد؟ تو رب نے فرما دیا، اے لوگو، اپنی بینائی پر میرے محبوب کی بینائی کا قیاس نہ کرو۔ میرے محبوب کی شان وہ ہے کہ وہ اس اندھیری رات میں بھی سب کچھ سن رہے ہیں اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم معجزہ ہے۔ اب ایک چیز اور آ جاتی ہے، لامکاں کو جو گئے، لامکاں میں ٹھہرنے کی مدت کتنی رہی؟ کیا لیلن رات کے کچھ حصہ ہی ٹھہرے یا کچھ اور مدت ہوئی؟ اب ایک لمبی بحث ہوتی ہے اس پہ، ایک طی زمان اور حضرت یہ جو طی زمان اور مد مکان، یہ سب جو ہوتا ہے طی مکان ہے اور مد زمان ہے۔ زمانہ حضور کے لیے پھیلا دیا گیا، سب کے لیے روک دیا گیا، اور حضور کے لیے زمین کو سمیٹ دی گئی۔ تو ایک قدم یہاں تو دوسرا قدم وہاں۔ جیسے غوث پاک کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ خانقاہ سے باہر قدم نکالتے ہیں، چند قدم اٹھانے کے بعد آپ شہر نہاوند پہنچ گئے۔ یہ طی مکان ہو گیا، ان کے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا۔ حضرت علامہ آلوسی علیہ رحمت و رضوان تفسیر میں فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لامکاں میں 18,000 سال تک رب ذوالجلال کا دیدار کیا ہے۔ کتنا؟ ایک دو دن نہیں، ایک دو ہفتہ نہیں، ایک دو مہینہ نہیں، ایک دو سال نہیں، 18,000 سال تک آپ نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اب ایک دوسری منظر کی طرف آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جلوہ افروز ہے،
بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں اے رب مجھے اپنا آپ دکھا دے۔ رب نے فرمایا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ میں اپنی تجلی پہاڑ کے اس حصے پر ڈالتا ہوں، اگر دیکھو وہ اپنی جگہ پہ قائم رہ جائے تو تم دیکھ لو گے، لیکن جب تجلی پڑی ہے پہاڑ پہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف فرما ہوئے اور وہ پہاڑ بالکل چور چور ہو گیا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ اس تجلی کے ایک لمحے دیدار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بینائی کا عالم یہ ہوا کہ اگر تاریک راتوں میں کسی چٹان 50 میل کی دوری پر چٹان پر کالی چیونٹی بھی رینگتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ ایک لمحہ دیدار کا عالم ہے، وہ بھی ذات کا نہیں، صفات کی تجلی کا۔ میرے آقا نے 18,000 سال تک کسی صفت کا دیدار نہیں کیا ہے بلکہ ذات باری تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اب اس 18,000 سال کو مہینے میں بدلو، مہینے کو گھنٹوں میں بدلو، ہفتوں میں بدلو، ہفتے کو گھنٹے میں، دن کو گھنٹے میں، گھنٹے کو منٹ میں، منٹ کو سیکنڈ میں، اور ہر سیکنڈ کو 50 سے ضرب دو، دیکھو دنیا کا سارا کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا لیکن کوئی حساب نہیں لگا سکتا کہ میرے آقا کہاں تک دیکھتے ہوں گے، پھر بھی وہاں بھی کہتا ہے کہ دیوار کے پیچھے نہیں جانتے۔ سوچو ذرا 18,000 سال تک دیدار کیا ہے تو کہاں تک دیکھتے ہیں؟ اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور صدر الشریعہ اور ایک عظیم معجزہ، اور اس دیدار میں ایک عظیم معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کا جو دیدار کیا ہے، ان کی آنکھوں کی بینائی کا یہ عالم ہوا اور اس کی روشنی کا یہ عالم ہوا کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر چلا کرتے تھے۔ کوئی اگر ان کی آنکھوں میں دیکھ لیتا تھا تو اس کی آنکھ پھٹ جاتی تھی، اس کی آنکھ پھٹ جایا کرتی تھی۔ ایک بار آپ کی زوجہ مکرمہ حضرت صفورہ نے عرض کی آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا تو عرض کرتی ہیں اب تو مجھے دیکھنا ہے، مجھے اس آنکھ کی زیارت کرنی ہے جس نے اللہ کی تجلی کو دیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ضد نہ کرو کیونکہ جو بھی میری آنکھوں میں دیکھتا ہے اس کی آنکھ پھٹ جاتی ہے، یہ اس کے تجلی کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی ایک ترکیب سے دیکھ لیتے ہیں، ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہوں اور دوسری آنکھ سے دیکھ لیتی ہوں، کم سے کم ایک آنکھ تو بچی رہے گی۔ حضرت صفورہ نے دیکھا ہے تو جیسے ہی ایک آنکھ سے دیکھا ہے آنکھیں آپ کی پھٹ گئی اور فرط مسرت میں دوسرا ہاتھ چھوٹ گیا اور یہ ایسے رکھا گیا۔ پھر ایسے ہوتے ہوتے یہ آنکھیں ان کی اتنی عادی ہو گئی کہ اب ان کی دونوں آنکھیں بینائی والی ہو گئی۔ لیکن میرے آقا کا یہ معجزہ دیکھو، میرے آقا نے صفت کی، تجلی کی،
زیارت نہیں کی، رب کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن میرے آقا کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اب جب دیدار الہی کر کے واپس آ رہے ہیں تو جو آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہے تو وہ ہدایت پا جا رہا ہے، اس کی آنکھیں پھوٹ نہیں رہی ہیں، اس کی آنکھیں پھوٹتی نہیں ہیں، بلکہ اس کی آنکھوں کے راستے سے اس کے سینوں میں ہدایت کا سرچشمہ بہنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کا ایک عظیم سفر ہے۔ بھائی تصویر مت کھینچو، یہ سب حرام ناجائز کام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آج مبارک رات ہے، اس کی برکت لوٹو۔ تصویر میں کیا لوٹو گے؟ لٹ جاؤ گے۔ آج کی شب برکت لوٹنے کا ہے، بہت عظیم شب ہے، دعائیں کرنے کی شب ہے۔ بے شک بے شک۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی رات ہے۔ اس کے محبوب کے واسطے سے دعائیں کرو، اللہ آپ کو آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور آج تو آپ کو اس زبان فیض ترجمان سے معراج کا واقعہ سننا ہے کہ جس کی مثال ہندوستان کیا دنیا میں نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے سبحان اللہ۔ حضرات ابھی آپ کی نگاہوں کے سامنے